اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو، ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں جی۔ یہ ہم ان سوالوں کے لیے استعمال کریں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں اکٹھے نہیں لگانے، یا آ لگا دیں یا حل لگا دیں۔ جملہ اسمیہ ہے جی، یہ ایک قلم ہے۔ اب میں اس کو سوالیہ بنانا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ایک قلم ہے؟ تو اس کے شروع میں آ لگا دوں، اہذا قلم، ہل ہذا قلم، دونوں لگا سکتے ہیں آپ۔ جملہ اسمیہ کے دیکھیں شروع میں آ گیا یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آ نے اور حل نے جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اب میں اس کو سوالیہ بنانا چاہتا ہوں تو میرے پاس دونوں حروف ہیں، آ بھی ہے اور حل بھی ہے، انتا فرحانو نہیں۔ تو اگر تو جواب آپ کا ہاں میں ہے، نام کے معنی ہے یس، اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہو، نہ میں ہو، یہ لا جو ہے یہ نو کے معنی میں ہے، نو۔ اہذا قلم، نعم، جواب پورا ہو گیا۔ کیا تم فرحان ہو؟ لا، نو۔ سوالوں کی دوسری قسم ایسی ہوتی ہے جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے۔ یہ کیا ہے؟ تو آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑے گا۔ ایسے سوالوں کے لیے عربی زبان میں اسماء استفہام استعمال ہوں گے جی۔ اسماء استفہام جو ہے یہ باقاعدہ ایک پارٹ بنے گی، کیونکہ اس میں ہے نا، تو اسماء استفہام کے بارے میں بھی ہمیں چار باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں۔ اسماء استفہام جو ہیں یہ نکرہ ہوتے ہیں جی، نوٹ کر لیں۔ دوسرا پہلو اعراب کا، ایک آدھے اسم استفہام کے علاوہ باقی سارے اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں جی۔ جو لفظ استعمال ہوگا وہ واحد کے لیے بھی ہے، مثنیٰ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ اب یہ ما جو ہے یہ استفہام کے لیے آ رہا ہے، سوال کے لیے آ رہا ہے۔ اردو جملہ جو ہے اس میں یہ جو کویسچن ورڈ کیا ہے شروع میں نہیں آ رہا، وٹ از دس، عربی کا فارمیٹ جو ہے وہ انگریزی کے فارمیٹ جیسا ہے، یعنی کویسچن ورڈ ہمیشہ شروع میں آئے گا۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا قلم۔ ما اسم کا، جس طرح ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اسی طرح اسم کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو میں کہوں گا جی مسمو کا یا اخی، مسمو کی یا اختی، من انت یا اخی، انا مسلم، من انت یا اختی، انا مسلمتن، تیرا رب کون ہے؟ تو یہاں پر زبر ڈال کر اس کو آگے پڑھ لیں گے، ربی اللہ، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیفا انت یا عمر، انا بخیر، میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ کیفا حالو کا، تیرا حال کیسا ہے؟ این انت، کہاں ہیں آپ؟ انا فی الفصل، میں کلاس روم میں ہوں۔ متا، یقولون متا ھذا الوعد، یہ وعدہ، یہ وعید کب پوری ہوگی؟ ایانا جو ہے یہ بھی کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایانا یوم القیامہ، یہ پوچھتے ہیں جی قیامت کا دن کب ہوگا؟ سارے کے سارے اسماء استفہام مبنی ہے سوائے ایک کے، وہ ایک ہے ایون جو ہے مضاف ہو کر آتا ہے جی۔ ایون کا لفظ مضاف بن کر آئے گا تو نہ اس پہ الف لام ہوگا اور نہ تنوین ہوگی، اس کے ساتھ مضاف الیہ ضرور ہوگا، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ ایون کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کون سا؟ ایو کتاب ھذا، ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انا، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ اگر مذکر ہوتا تو کیا کہتے؟ انا لکا ھذا، ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ کم لبستہ، تو کم کتنا، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، آپ کو بس قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کم کا لفظ کتنے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ لما، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ کویسچن ورڈ سارے آپ کے سامنے آ گئے جی الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔